باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہیں لوگوں کے بارے میں مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان کو پہلی آیت کریمہ جو ہم نے کل بھی وہ پڑھی تھی، بتایا تھا کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم نے جو ہے وہ اپنا الہ بنا رکھا ہے، وہ مردے ہیں۔ اور یہ حقیقتاً ان قبر پرستوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا تھا جو قبروں کو پوجتے ہیں، جو قبروں کو جو ہے وہ سجدہ کا بنایا ہوا ہے۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں۔ ان کو تو خود اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ تمہاری پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ نہ وہ آنے پہ قادر تھے، نہ وہ جانے پہ قادر تھے، نہ اس بات پہ قادر ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکاری کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ تو پکار تک نہیں سن سکتے۔ الہکم الہ واحد، یہ سبق دیا گیا۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا الہ واحد، وہی ایک خدا ہے، وہی ایک الہ ہے۔ والذین لا یؤمنون، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ، آخرت کے اوپر، قلوبہم، دل ان کے، منکراتن، انکاری ہیں اس بات کے۔ کس بات کے انکاری ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کے اور آخرت کے اوپر ایمان لانے کے۔ وہم مستکبرون، اور وہ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، جرم لفظ کس سے ہے؟ جیم میں، اس سے کون سا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ جرم۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خطا، گناہ، غلطی۔ جیسے اب اگر اس کے ساتھ لائے نفی آ جائے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں غلطی، مطلب کیا ہو گیا؟ یقینی بات، شور شاٹ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ ہوتا ہے زالہ۔ زالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضائع کرنا کسی چیز کا۔ ہم نے اکثر پڑھا لا یزال، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم لا لگا دیتے ہیں، یا تو علامات لا یزال، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی۔ تو یہاں پہ بھی لا جارما، یقینی بات ہے، یہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ لا جارما، یقیناً، یقینی بات ہے۔ انا، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اسرار ان سے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ کون؟ اللہ، لا یحب المستکبرین، مستکبرون، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ دیکھیے گا، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے دل میں تکبرین ہے نا، وہ پھر اللہ میاں جو ہے نا وہ اردو صحیح پاس اٹھاتا ہے میرے ذہن سے، ایسے کہ جس کے دل میں سرخ چونٹی کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، جنت میں نہیں جائے۔ فرمایا کہ تکبر ہوتا کیا ہے؟ حق بات کو نہ ماننا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ ڈیفینیشن ہے اس تکبر۔ وَإِذَا، ہاں جی بتائیے۔ وَإِذَا، اور قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے جب ان سے، ماذا، ماذا اس میں استفہام ہے، جس میں کہ کیا، ماذا کیا، انزلہ اتارا، ربکم تمہارے پروردگار نے، قالا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے، اس کی شان نزول سن لیجئے کہ جس وقت لوگوں کو عرب دائیں بائیں کے قبائل کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو جو لوگ حج کرنے آتے، مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے گاٹیوں میں اپنے لوگ بٹھا دیے تھے کہ آگے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے۔ یا جب مکہ کے لوگ مشرکین جو ہے وہ باہر جاتے ان سے پوچھے، سنا ہے تمہارے ہاں ایک نبی آیا ہے، وہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، وہ کیا کہتا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟
وہ کہتے کچھ نہیں, وہ بڑے عام سے انداز میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تکذیب کرتے اور استہزاء اڑاتے. کچھ نہیں, وہ ایسے ہی شخص ہے, اور جو وہ سناتا ہے وہ صرف کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی, اور یہ کہانیاں تو ہم پہلے بہت سن چکے ہیں. یہ وہ کہا کرتے تھے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, یہ آیت کریمہ اتاری جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربک, کیا اتارا ہے تمہارے رب نے, تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے. قالوا, کہتے ہیں اساطیر الاولین. اب یہ اساطیر لفظ کس سے ہے, اس کا مادہ کیا ہے, سین توئے رے, کیا بنا سطر, استور اس کی ہوگی, سطر کیا ہوتا ہے لائن. یہ لائن جو ہے وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں, یہ اس کا معنی ہے. یہ کہانیاں ہیں اولین, اول کے یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. لیحملوا, یقیناً وہ ضرور وہ اس کے نتیجے میں, کس کے نتیجے میں, جو یہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں, اوزارہم. اب لفظ یہاں پہ کیا لفظ ہے, کیا معنی ہوتا ہے, بوجھ اٹھانا کسی چیز کا, یا علامات مضارع لگا ہوا واو لفظ جمع کے لیے. اب آگے لفظ کیا ہے, اوزار. اوزار کیا ہوتا ہے, جو ہم اٹھا کے کیری کرتے ہیں, بوجھ. یقیناً اس دن وہ اٹھائیں گے اوزار. یہ لفظ کس سے ہے, یہ لفظ ہے وزرا سے, واو زیر رے, جس کا معنی کیا ہوتا ہے وزرا, بوجھ اٹھانا کسی چیز کا. اوزارہم, بوجھ ان کے, اس کے نتیجے میں اٹھائیں گے وہ بوجھ اپنے, کاملۃ, پورے. کون سے بوجھ, گناہوں کے بوجھ. کون سے گناہوں کے بوجھ, یہ جو کہتے تھے نبی کے بارے میں, تکذیب کرتے تھے, استہزاء اڑاتے تھے, اس کا جو بوجھ ہوگا لیحملوا اوزارہم کاملۃ, اٹھائیں گے اپنے پورے کے پورے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر. یوم القیامت, قیامت کے روز قیامت اپنے سارے بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھائیں گے. نہ صرف وہ اپنے اٹھائیں گے, ومن اوزار الذین, اور اوزار ان لوگوں کے, ان لوگوں کے, اور بوجھ ان لوگوں کے, یضلونہم, جن کو گمراہ کیا انہوں نے. یا علامات مضارع لگا دیجئے, ہم ضمیر لگا دیجئے, وعلون جمع کے لیے لفظ کیا بچا, اللہ, ضاد لام لام, مطلب کیا ہوتا ہے گمراہی. یضلونہم, اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو گمراہ کیا انہوں نے, بغیر علم, بغیر کسی تصدیق کے, بغیر دلیل کے, بغیر حجت کے, کسی چیز کے, جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا, ان لوگوں کے بوجھ بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتائی, کوئی ہدایت کی بات بتائی, اور اس نے اس کے اوپر عمل کیا, تو اس کو بھی اتنا ہی برابر ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے, اور اس نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اسی طرح جس نے کسی کو کوئی بری راہ دکھائی, تو بری راہ برا کام کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا, اتنا ہی گناہ بری راہ دکھانے والے کو بھی. تو یہاں پہ بھی وہی مراد ہے کہ جن کو گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے, کیونکہ انہوں نے ان کا راستہ نہ وہ خود چلے, انہوں نے دوسرا کب کیا. اعلیٰ, اعلیٰ حرف کیا ہوتا ہے, تشبیہ, انتباہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اعلان ہے, خبردار, سن رکھو. سا کہتے ہیں برا کو, خبردار بہت برا ہے, ما یزرون, جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے, جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے. سا سون اسی سے لفظ ہے. اعلیٰ, خبردار, اعلان کر دیجئے, سا ما یزرون, بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں. اموات غیر احیاء, مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں. ما یشعرون, اور وہ نہیں جانتے, ایان یبعثون, کب وہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد, معبود تمہارا ایک معبود ہے, وہ یکتا ہے, وہ صمد ہے, وہ واحد ہے. فالذین لا یؤمنون, بس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے, بالآخرۃ, آخرت پر, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے, ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہوگی, ہم اٹھائے بھی جائیں گے, ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ گوشت بھی چڑھایا جائے گا. اب اگر یہ دل نہیں مانتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر ہم آخرت کو کیوں نہیں مانتے, اگر آخرت پہ ایمان ہے تو پھر ہم اپنے راستے سیدھے کیوں نہیں کرتے. دل ان کے انکاری ہیں, وہم مستکبرون, اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تکبر کر رہے ہیں, غرور میں ہیں.
کیا غرور میں ہے کہ جو کچھ ہیں ہم یہیں پہ ہیں سب کچھ. ہمارے پاس جتنا کچھ اللہ نے یہاں پہ دیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی، ہم سے کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. اگر ہوگا بھی تو کیا ہوگا؟ میرے پاس مال اور اولاد، کیا کہا تھا ابو جہل، میرے پاس مال اور اولاد ہے، میں وہاں دے کے چھڑوا لوں گا. لا جارما، نہیں ہے اس میں کوئی شک، یہ یقینی بات ہے. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون. وہ جانتے تھے محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے تھے جو ہے وہ نبی ہے، وہ آ گیا ہے، یہ قرآن اس کے اوپر اترتا ہے. تکبر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس ایک شخص کی بات مان لیں اور جو ہمارے آباء و اجداد کہتے آ رہے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بھی گمراہ ہوئے، ہمارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہوئے، صرف اس ایک شخص کی بات ماننے کے اوپر. یہ تھا وہ تکبر ان کے دلوں میں کہ ہماری باتیں ٹھیک ہیں. دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے جو حضور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. ماں باپ قربان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پکڑی چھری پھیر دینی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ کی بات مانوں گا، کہ میری ہر چیز مقدم جو ہے وہ آپ کے کلمات ہوں گے. اگر تو وہ میرے ماں باپ حق پہ ہوں گے اور آپ کی بات کی تائید کرتے ہوں گے تو تب میں ان کی بات مانوں گا، نہیں تو ان کی بات میں نہیں مانوں گا. آپ نے دیکھ لیا کہ بدر میں کتنے ایسے تھے جو باپ بیٹے کے خلاف لڑ رہا تھا، بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا تھا، چچا بھتیجے کے خلاف لڑ رہا تھا، کتنے تھے. تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس کا یہ تھا کہ میری پرائرٹی وہ نہیں ہے، میری پرائرٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ بھی یہ جب ان سے جو چھپاتے تھے وہ دل سے جانتے تھے محمد سچے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہودیوں کو پتا تھا، اسی لیے مدینہ میں آگے بسے تھے، اسی لیے مکہ کی گلیوں میں آگے واضح لگاتے پھرتے تھے کہ بچہ پیدا ہوتا نہیں ہوا. ان تاریخوں تک کا پتا تھا. کیا کہا تھا جس سے کو جو خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے پاس لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے دیکھتے کہا بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب تیرے شہر والے تجھے نکال دیں. تو عرض کیا، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ بات سب کو پتا تھی، جو وہ چھپاتے تھے ہر چیز کا ان کو پتا تھا. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے تھے کہتے تھے کہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کوئی اجمی شخص اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے آ کے، اس کے اوپر کسی کا سایہ ہے. وہ ولید بن مغیرہ نے بھی آ کے یہی کہا تھا کہ یہ سایہ ہے، مجنون ہے. اسی نے جو ہے وہ بندے بٹھائے تھے چاروں طرف. جب حج کے اوپر لوگ آتے اور گھاٹیاں بٹھا دیے تھے کوئی آ کے محمد کے بارے میں پوچھے تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ باقی قبائل تک نہ پہنچ جائے. اگر یہ پیغام باقی قبائل تک پہنچ گیا تو پھر محمد کے پیروکار، اس کے فالوور جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. ولید بن مغیرہ سردار تھا تو وہ کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. جب ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ وہ بتاتے چھپاتے تھے. اسی لیے جو ہے وہ آپ کا اعلانیہ جو ہے وہ اعلان نہیں کرتے تھے اور وہ اس تکبر میں تھے کہ بس ہم ٹھیک ہیں اور ہمارے آباء و اجداد ٹھیک ہیں. آج بھی ہمیں اپنے گہوانوں میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے. ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں. میں اکثر اس بات کا جو ہے وہ میں اس بات کا کہا کرتا ہوتا ہوں کہ میری زندگی میں 1000 خامیاں ہوں گی، 1000 گناہ ہوں گے. کیا میں یہ چاہوں گا کہ میری اولاد بھی ان کو کرو مجھے فالو کرے؟ کبھی نہیں چاہوں. تو ہمارے لیے ماڈل ماں باپ نہیں ہوتے، ہمارے لیے ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. اگر تو ان کا راستہ وہی رسول اللہ کا راستہ تھا تو پھر ہم سب کچھ جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر ان کا بتایا ہوا راستہ کہیں میرے رسول اور میرے خدا کے راستے سے متصادم ہے تو ہماری پرائرٹی پریفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، سیرت طیبہ اور اللہ کا بتایا ہوا پیغام ہے. پھر میرے لیے ماں باپ سیکنڈری آ جاتے ہیں. ان کا یہی تھا کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یہ بتاتے آئے ہیں اب ہم اس ایک شخص کے کہنے کے اوپر ساری باتیں مان لیں. اس کو کیا پتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی سایہ ہے، یہ مجنون ہے. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، لوگوں کو جا کے کہتے ہو، لوگوں کو گھاٹیوں میں بٹھاتے ہو، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب وہ دوسرے قبائل کے لوگ پوچھتے تمہارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، پیغام کیا ہے اس کا، وہ کیا کہتا ہے؟ تو بجائے وہ توحید کا پیغام دینے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچایا تھا، تو کہتے قالوا اساطیر الاولین، وہ کہانیاں ہیں، وہ سناتا ہے کہ فلاں قصے میں یہ ہوا تھا، فلاں قصے میں یہ ہوا تھا. وہ تو قصے کہانیاں سناتا ہے اور ایسی قصے کہانیاں ہم نے خوب سن رکھی.
آج بھی جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، آج بھی جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ 1400 سال پرانا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ 1400 سال پرانا دین ہے، یہ آج کے دور کے لیے امپلیمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علیم ہونے کی کسی پہ شک ہے کہ اللہ نے جب اس کو رہتی دنیا تک کے لیے راہ نجات بنا دیا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، ہم تکبر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب قرآن جو ہے یہ تو ایک تقیہ نویسی ہے 1400 سال پہلے اس دور کے معاشرے کے لیے یہ ٹھیک تھا، آج کے لیے نہیں۔ یہ بات کہہ کے ہم کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے، اور ایک بات ان کو پھر وارننگ کے طور پہ تنبیہ کی گئی، اس کے نتیجے میں وہ بوجھ اٹھائیں، اس کو کہیں گے سائیکل یحملو، وہ اس کے نتیجے میں وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے، اوزارہم، بوجھ ان کا، کن کا؟ جن کو غلط راستے پہ لگایا تھا۔ اب ایک شخص آیا، آ کے اس نے پوچھا کہ یہ پیغام کیا ہے اس شخص کا؟ نہیں وہ کہانیاں ہیں۔ اگر وہ سن کے یہ واپس چلا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی گمراہی کی راہ میں رکاوٹ تو وہ شخص بنا جس نے پیغام نہیں پہنچے، تو ان کے بوجھ وہ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ اپنے تو جو گمراہ ہونے کا بوجھ ہے، جو گناہ ہے، وہ تو سارے اٹھائیں گے۔ یحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، روز قیامت وہ سارا کا سارا کچھ ان کے کندھوں پہ لاد دیا، ان کے سر پہ لاد دیا جائے گا کہ یہ گمراہ تھے، تم نے راستہ نہیں چنا، تم نے اللہ اور اس کے راستے کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا، استہزاء کیا، تکذیب کی، اب یہ گناہ سارے اپنے جو ہے وہ اٹھا کے رکھے۔ نہ صرف وہ اپنے اٹھائیں گے، امن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی یضلونہم، جن کو گمراہ کیا تھا، جس نے کس کو کسی غلط بات پہ لگایا اس کے گناہ میں برابر کا حصہ دار ہوگا۔ جس نے جس کو کہا کہ آؤ فلاں غلط کام کرنے چلیں، آؤ اس غلط راہ پہ چلیں، تو اس جتنا ثواب اس گناہ اس غلط راہ پہ چلنے والے کو ہوگا، اتنا اس کا راستہ دکھانے والے کو ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جس کو کسی کو نیکی کی ہدایت کی، اور نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ہوگا اتنا اس کی ہدایت کرنے والے کو بھی ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی اس بات پہ، اس کلمے پہ غور کیجیے گا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی فارمولے میں فٹ کیجئے ذات مبارکہ کو، جو کہا گیا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کیا ہے؟ دنیا جہان کی بلائیاں سمو دی گئی۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا، سیدھی راہ دیکھی، وہ تو مسلمان ہو گیا، ثواب کس کو پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہتی دنیا تک جتنے کلمے پڑھے گئے، جتنے کلمات کہے گئے، جو ارب 1.5 ارب آج کے دور میں آبادی ہے، حساب لگا لیجئے اس کا، اس سب کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ خیر کثیر کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا، جس نے غلط راستہ دکھایا اس نے ان کا بوجھ اپنا بھی اٹھائے گا، ان کا بھی اٹھائے گا، اور جس نے نیکی جو ہے وہ کی ہے، جس نے نیکی کی راہ دکھائی اور جس نے دیکھی، دونوں کو جو ہے وہ، اور دیکھنے والے نیکی کرنے والے کو کوئی اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر خبردار کیا گیا، اعلیٰ اعلان کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے، ساء ما یزرون، بہت ہی برے ہیں وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے یا اٹھاتے ہیں۔ آج جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ بہت برا ہے، اور اس کے نتیجے میں کل کو جب ان کو اٹھانا پڑے گا تو وہ بوجھ بہت ہی برے ہوں گے، وہ بہت برے ہوں گے۔ آج کے دن میں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، جو ہمیں سننا بتاتی ہے، اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم بھی اگر جو ہے وہ بھی آخرت کا انکار کرتے تھے، اور ہمارے دل بھی آخرت کو نہیں مانتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ گور پیا کوئی اور مرنا اس نے ہے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، کرونا آئے گا، سارے مر جائیں گے، میں نہیں مروں گا، کہ ہمیں کون سے صرفات کے پر لگے؟ کوئی ایسی ہستی ہے ہمیں ایک ہسٹری میں نظر آتی جو سدا آ رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ؟ جب نہیں ہے، سب نے جانا ہے، ہماری اوپر والی نسلیں کہاں چلی گئیں، ہمارے دائیں بائیں والے کہاں چلے گئے، ہم سے چھوٹے کتنے چلے گئے، تو پھر ہم کیوں بچیں گے؟ اور جب ہم نے جانا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آج جو کرو گے کل اس کا پھل تمہیں ملے گا، تو ہم کل کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم بھی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم بھی کہتے ہیں اچھا جب آئے گی دیکھی جائے گی، تو دیکھی جائے گی والی بات نہیں ہے، اس وقت پھر واپسی نہیں ہوگی، اس وقت یہی ہوگا کہ اچھا آپ تمہیں اگر کہا جائے کہ چلے جاؤ تو تمہیں سارے زمین و آسمان کے برابر سونا بھی دے دو، تو کیا اگر میں جس سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تجھے بھیج دوں، تمہیں پھر وہی کر۔ آج کے دن میں جو ہم کر لیں گے
جو فصل ہم بیجیں گے وہی ہمیں کل کو کاٹیں گے. آج ہم کریں گے اللہ سے جو ہے وہ حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے گا. ہم امید رکھیں گے اللہ کی رحمتوں کی تو اللہ یقیناً ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس بات کا. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے. لیکن اگر آج ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے, کون سا منہ لے کے جائیں گے رسول اللہ کے سامنے, اور کون سا منہ لے کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے مستقبل آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين. يا رب ارحمهما كما ربياني آمين. يا رب ارحمهما كما ربياني آمين. يا رب ارحمهما. آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا آمين. فرمائے. دوست ہیں وہ آج کل کینسر کی جنگ لڑ رہے ہیں, دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و آمين. جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و آمين. اس دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے ان سب کی مقصد بخشش فرمائے. آمين. جن کی مقصد بخشش ہو چکی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. آمين. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے. آمين. جمیل صاحب کی والدہ کی طرف دوبارہ چلے تھے. جمیل صاحب کی والدہ کل دنیا سے پس چلی گئی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آمين. ان کے درجات بلند کرے. آمين. ان کے لواحقین کو سبحان اللہ. اللهم اغفر لسيدنا ومولانا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا آمين. آمين. من توفيته